مخلوقات کی آپس میں رشتے کی کیا بنیاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، جبکہ ہر مخلوق نے اپنی اپنی زندگی جینا ہے، تو آپس میں رشتے کا کیا تعلق ہے؟ اس کی کیا بنیاد ہے؟ انسان کا انسان سے جو تعلق ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ انسان کو تو انہوں نے ایک اینٹیٹی کہا ہے، انسان کو صرف ایک جنس کہہ رہے ہیں۔ انسان کی تو بعد میں بات آئے گی، فی الحال تو وہ انسان ود ریسپیکٹ ٹو یونیورس کہہ رہے ہیں۔ سوال کی پہلے میں وضاحت کر دیتا ہوں، جو بعد میں آپ سب لوگوں نے سوچنا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان نے زندگی اپنی گزارنی ہے تو اتنے بڑے ستاروں کا کیا فائدہ ہے، مچھلیوں کا کیا فائدہ ہے؟ ایک آدھی مچھلی تو انسان فرائی کر کے کھا جاتا ہے، لیکن اتنی ساری مچھلیوں کا کیا فائدہ ہے؟ اتنے جہانے مرغ و ماہی کا کیا فائدہ ہے؟ وحوش و طیور کا کیا فائدہ ہے؟ قدسی مخلوق کا کیا فائدہ ہے؟ ناری مخلوق کا کیا فائدہ ہے؟ جنات سے کیا تعلق ہے؟ جنات سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ سارے فرشتوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ ایک مخلوق جو کہ انسان ہے، اس کا آپس میں بھی کوریلیشن سمجھنا بڑا مشکل ہے، تو باقی مخلوقات کے ساتھ اس کے ریلیشن کی اہمیت کیا ہے؟ مین کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ واحد مخلوق ہے جو بیسٹ آف دا کریشن ہے، اور اس کے لیے باقی کائنات بنائی۔ باقی کائنات سے انسان کا رشتہ سائل یعنی سوال کرنے والے کے خیال کے مطابق نظر نہیں آ رہا کہ باقیوں کے ساتھ اس انسان کا کیا رشتہ ہے۔ اگر شاہین ہی بنایا ہے تو پھر گدھ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ سارے واقعات ہیں جو مخلوقات کے حوالے سے اس کے ذہن میں سوال آیا۔ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اصل میں انسان کا تعلق اگر کائنات سے ہو جائے، خالق کی کائنات سے ہو جائے، تو پھر خالق نے جو تخلیق فرمائی ہے اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان ایک وحدت ہے۔ وحدت لفظ میں واحد کی سینس میں استعمال کر رہا ہوں۔ ایک خاص اینٹیٹی ہے، اس کی انڈیویجویلٹی، تو یہ ایک انسان ہے، مفرد ہے، اور ایک انسان جو ہے اس تمام انفرادیت کی وحدت ہے، اسے ہم کثرت کہتے ہیں۔ کثرت جو ہے یہ وحدت کا مجموعہ ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک تو وحدت ہے، اور وحدت جب بہت سارے اظہار میں آ جاتی ہے تو کثرت کہلاتی ہے، اور یہ وحدت جمیع و آدم ہوتی ہے۔ کثرت بھی توحید وحدت ہے، اس لیے فقراء کہتے ہیں کہ کثرت کوئی نہیں ہے، ساری وحدت ہی وحدت ہے، ساری توحید ہی توحید ہے۔ وحدت کثرت ایک ہی کھیل ہے۔ ہمیں کبھی وحدت نظر آتی ہے، کبھی کثرت نظر آتی ہے، کبھی ایک ہی نظر آتا ہے، ہر طرف آپ ہی آپ ہیں، کبھی فرعون، کبھی موسیٰ ہے، اور کبھی یہ نظر آتا ہے کہ ہر شے ہی الگ الگ ہے۔ اس میلے میں ہر انسان اکیلا ہے، یعنی کہ یہ میلہ ہے اور ہر انسان اکیلا پھر رہا ہے، اور ہم سب اکیلے ہیں، اور اگر اکیلے ہیں تو پھر ہم کیوں ہیں؟ تو ہم کے اندر تم اکیلے ہو، تو یہ بات سمجھنا تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم کی موجودگی میں تم اکیلے ہو یا میں اکیلا ہوں، تو ہم کیا ہیں اور میں کیا ہے؟ یہ ہے اس جہان کی اکائی، یعنی انسان کی۔ خالق کائنات کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جو واحد انسان ہے جسے میں مفرد کہہ رہا ہوں، اسی ایک انسان کو آپ لے لو اور ایک اللہ کو لے لو، باقی انسانی مخلوق کو نکال دو تو باقی مخلوقات کے ساتھ آپ کو رابطہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ سمجھ آ سکتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں یہ الگ مضمون ہے، یہ مذہب کا مضمون ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیا ریلیشن ہو۔ کہتا ہے وہ بندہ مجھے اچھا لگا تھا، میں نے اس کو سارا مال دے دیا۔ کہتا ہے وہ تو کافر تھا، تو یہ کہتا ہے کہ پھر ہم بھی کافر ہیں، کافر عشق ہو گئے ہم۔ وہ کہتا ہے کہ کافر عشق کو تو ہم نے مذہب کے اندر فی النار کر دیا، پھر اس نے ان الحق کہہ دیا۔ ان الحق کا یہ مطلب ہے کہ ان اللہ ہی کہہ دیا، تیرے اللہ کا نام لے دیا، اتنا قریب ہو گیا کہ میں ہی اللہ ہو گیا۔ کہتا ہے کہ اگر تو اللہ ہو گیا ہے تو تیرے لیے تختہ دار موجود ہے۔ یہ واقعہ بھی کیا لوگوں نے، یہ قریب سے بولا، لوگوں نے کہا کہ تو دور سے بولا ہے۔ تو انسان کا یہ جو سوال آپ نے کیا کہ انسان بمقابلہ انسان کیا ریلیشن ہے، کوریلیشن ہے، انٹر ریلیشن ہے،
اور اس کے اندر افادیت کیا ہے؟ باقیوں کا ہونا میرے ہونے کے لیے از بس کے دشوار ہے اور کیوں آسان ہے۔ تو یہ آسان کیوں ہے اور دشوار کیوں ہے؟ اگر میں آیا تو پھر باقی لوگوں کے آنے کا کیا فائدہ؟ اگر دوست آئے ہیں تو دشمن کیوں آ گئے؟ وہ کہتا ہے کہ دشمن آئے سو آئے، پھر یہ دوست کیوں آ گئے؟ ان سب کی خواہ کیوں ضرورت پڑ گئی؟ تو یہ سب فساد ہو گیا۔ لیکن یہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے۔ ابھی ایک مخلوق کی بات کرتے ہیں، یعنی انسان کی۔ جو باتیں نہیں ہوئی میں وہ کر رہا ہوں۔ ابھی ایک مخلوق یعنی انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ مذہب ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ اس کو ہم کیسے نافذ کریں؟ اللہ آپ ہی نافذ کرے۔ اگر اللہ سب پر نافذ کرنا چاہے تو کون انسان ہے، کون کافر کا بچہ ہے جو مسلمان نہ ہو؟ یہ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو شروع سے ہی کہہ رہا ہوں، رائٹ فرام دا فرسٹ پروفٹ اینڈ دا فرسٹ مین، کہ جس کو ہم نے تخلیق کیا یعنی آدم علیہ السلام، پھر پیغمبر ہی پیغمبر، پھر جسے ہم کہیں گے کہ 1,24,000 پیغمبر، کوئی بستی یا کوئی علاقہ نہیں جہاں اللہ نے ہادی نہ بھیجا ہو۔ ہدایت چلتی آ رہی ہے، دین الہی چلتا آ رہا ہے، اللہ کا یہ دین چلتا آ رہا ہے پیغمبروں کے ذریعے۔ جو بھی عقل سلیم رکھتا تھا وہ اسی توحید میں آیا، اسی واحد دین میں آیا، چاہے سکرات ہو وہ بھی اللہ کی طرف آیا۔ تو یہ سب چلتا آ رہا ہے۔ چلتے چلتے سوال یہ ہے کہ پھر ایک دین یعنی اسلام کا کفر کے ساتھ مقابلہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن ایک بلیور کا دوسرے انداز فکر کے بلیور کے ساتھ کلیش کیسے ہوا یہ سمجھ نہیں آتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دین کا پرچار کیا، تبلیغ کی، ان کے فالوور بھی ہوئے۔ کل تک اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آپریٹ کرایا، اور وہی دین جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اب اس کو دوسرے طریقے سے اللہ نے آپریٹ کرا دیا۔ تو کیا اس کی کوئی ضرورت یا افادیت تھی؟ ضرور ہوگی۔ تو انسانوں کا ریلیشن دین کے حوالے سے سمجھ آئے گا۔ اگر دین کا حوالہ نہیں ہوگا تو پھر اخلاق کے حوالے سے سمجھ آئے گا۔ اخلاق کا حوالہ نہ ہوگا تو یہ ایک گریٹ تھیم ہے۔ دین کے حوالے سے آپ سے پوچھیں کہ آپ کا دین کیا ہے تو کہیں گے کہ مسلمان ہوں۔ اگر کوئی دعوت ہو تو مسلمان کہے گا کہ یہ تو دوسرے لوگوں کا کھانا ہے، ہم تو نہیں کھاتے۔ تو وہ پوچھیں گے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو مسلمان کہے گا کہ ہمیں منع کر دیا گیا ہے، یہ ٹھیک طرح سے حلال نہیں ہوا، یہ دوسری مخلوق ہے، ہم اس کو نہیں کھاتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کھا رہی ہے تو آپ کیوں نہیں کھاتے؟ کہتا ہے کہ ہم تو نام ہی نہیں لے سکتے۔ تو یہ مسلمان ہے۔ یہاں سے ریلیشن کا فرق آنا شروع ہو گیا کہ دنیا وہ کھانا کھا رہی ہے، اس سے صحت یاب ہو رہی ہے، اور مسلمان کہتا ہے کہ ہم یہ کھاتے نہیں ہیں۔ دنیا اگر پی رہی ہے تو مسلمان کہے گا کہ ہم پیتے نہیں ہیں۔ تو لوگوں کا کھانا پینا تمہارا کھانا پینا نہیں ہے۔ درمیان میں کون آڑے آیا؟ آڑے آیا تو مذہب آیا۔ اب یہ جو آپ کے درمیان مذہب آ گیا، اس کے حوالے سے آپ کا ریلیشن طے ہوگا۔ یا تو ہیومینٹی کے اندر مذہب کے حوالے سے ریلیشن ہوگا، یا پھر اخلاقیات کے حوالے سے ہوگا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ میں نے تو نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، مگر اس نے میرے ساتھ سلوک اچھا کیا، میرے ساتھ اس کا بیہیویئر بہت اچھا تھا۔ تو یہ اخلاق کے حوالے سے ہے، اخلاقیات کے حوالے سے ہے، یا پھر افادیتوں کے حوالے سے ہے۔ یہ ضرورت کا حوالہ ہے، یعنی کہ یہ سلوک ہے اخلاق کا کہ آپ کے ساتھ اس نے محبت کر دی۔ ہاں وہ کافر ہی، تو کافر کی محبت کا بھی آپ محبت سے جواب دو گے۔ میرا خیال ہے کہ ایسے ہی کرو گے۔ اگر شیر سے آپ نے محبت کی ہے تو شیر بھی آپ کو محبت سے جواب دے گا۔ یہ کہانیوں میں چلا آ رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے افادیت کی، کہ کسی نے انسانوں کو ایک ایسے موذی مرض سے نجات دلانے کے لیے ایک ایسا کام کیا کہ اس کا یوم ڈے منانا پڑ گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی میڈیسن والا ہے، کوئی فلاح دارین والا ہے۔ اس نے کوئی مشین ایجاد کی، کوئی نیا فارمولہ دے دیا، روٹی کے مسائل حل کر دیے، نئی تھیوری دے دی ہے، معاشیات کی تھیوری ہے، انسانیات کی تھیوری ہے، عمرانیات کی تھیوری ہے، جو بھی آپ کو پسند ہے۔ تو تیسرا حوالہ انسانوں کے رشتے سے یہ ہے کہ اس میں افادیت ہے، اور چوتھا جو ہے وہ رینڈم حوالہ ہے کہ کبھی کچھ کر لیا اور کبھی کچھ اور کر لیا، کبھی غصہ کر لیا، کبھی صلح کر لی۔ تو یہ رینڈم ہے جو
چلا آ رہا ہے تو انسانوں کے رشتے اس طرح ہوتے ہیں۔ کہتا ہے کہ شادی تیار تھی مگر پھر پتا چلا کہ اس کا فرقہ ہی اور تھا۔ شادی میں تو یہ بات آڑے نہیں آتی، فرقہ اور تھا تو کیا فرق پڑ گیا؟ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ اگر وہ اپنے فرقے سے تائب ہو جائے تو آپ پھر بھی معاف نہیں کریں گے، یہ آپ کا مزاج ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ رشتے میں مذہب کا حوالہ ہے، عقیدے کا حوالہ ہے، اخلاقیات کا حوالہ ہے، اور اخلاقیات میں لا مذہب بھی آ سکتا ہے۔ اور ایک چیز ہے، ٹوٹل ہیومینٹی کے لیے منفعت، اس کا بھی آپ کے ہاں ریگارڈ ہوگا۔ آپ ان لوگوں کا نام بھی عزت سے لیں گے جنہوں نے بین الاقوامی قسم کا فلسفہ بنایا ہو یا ایجادات کی ہوں، یا وہ لوگ ہیں جن کو آپ ورلڈ کے گریٹ پرسنز کہتے ہیں۔ آپ کتابوں میں ان کا پڑھتے رہتے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں حالانکہ ان کے مذہب کا پتہ نہیں ہوتا، اتنا پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے انسان کے بارے میں کوئی بات سوچی ہے، یعنی انسان کی فلاح کے لیے، اور انہوں نے تھرڈ ورلڈ کی فلاح کی کوئی بات سوچی ہے، اور میرا ہی نام تھرڈ ورلڈ ہے۔ آپ لوگ تھرڈ ورلڈ کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہے انسانوں کے ریلیشن کی بات، اور ایک ہوتا ہے رینڈم ریلیشن۔ یہ تو ہو گئی سب انسانوں کے بارے میں، اس کی تفصیل کا پھر پتہ چلے گا۔ اب اگر ہم انسانوں کو ایک مخلوق کہیں تو پھر ایک انسان لے لو جو ان کا نمائندہ ہو۔ فرض کرو کہ وہ آپ ہی ہو، تو آپ اکیلے ہو اس دنیا میں، اور پھر کائنات کی باقی مخلوقات سے آپ کا کیا ریلیشن ہے؟ پھر یہ بات سمجھ آئے گی۔ اللہ بے شک آپ کا ہو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ موجود ہے، خالق کائنات ہے، آپ کائنات میں اکیلے ہیں، اور کائنات کی باقی مخلوق موجود ہے، تو پھر تعلق کا پتہ چل جائے گا کہ تعلق کیا ہے۔ تو سارا تعلق موجود ہے، دور دراز تک بڑے گہرے تعلقات موجود ہیں۔ یہ ہے جواب نہ دینے کا جواز۔